بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمینی قائد کے لیے میں ہوں محبوب رحمان ترولی۔ کل اسلام آباد میں چترال کی 17 سالہ ٹک ٹاک سٹار ثنا یوسف قتل ہو گئی تھی، اور اس قتل کی آج بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے، اور پولیس نے ملزم کو فیصل آباد سے گرفتار کر لیا ہے۔ یہ 24 گھنٹے کے اندر گرفتاری ممکن بنائی گئی ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ جو ملزم گرفتار ہوا ہے اس کا نام عمر حیات ہے، کاکا اس کا عرف ہے اور کاکا کے نام سے مشہور ہے۔ وہ کل آیا تھا اور اس نے یہاں اس سے رابطے کی کوشش کی، اور اس کے بعد وہ گھر تک پہنچ گیا اور گھر کے اندر اس نے گولی ماری، اور اس کے بعد فرار ہو گیا۔ آج اس کی CCTV فوٹیج بھی سامنے آئی تھی۔ اس کے بعد مقتولہ کی والدہ کی مدیت میں آج مقدمہ بھی درج کر لیا گیا تھا، اور آج اس کے بعد یہ پیش رفت سامنے آئی ہے کہ فیصل آباد سے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب جب کہ میں آپ سے یہ خبر دے رہا ہوں، اب تک وہ ملزم جو فیصل آباد سے گرفتار ہوا ہے ابھی واپس اسلام آباد نہیں پہنچا۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ راستے میں ہے۔ اس حوالے سے IG اسلام آباد نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے تفصیلات بتائی۔ انہوں نے بتایا کہ اس ملزم کی گرفتاری کے لیے جدید ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے، اور خاص کر سیف سٹیز کیمرہ کی مدد سے اور موبائلز کو ٹریس کر کے یہ سارا عمل مکمل کیا گیا ہے، اور ملزم کی گرفتاری ممکن ہوئی ہے۔ کل شام 5 بجے اسی ثنا یوسف کو ان کے گھر میں قتل کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد ایک زبردست سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ خبریں چلی تھی، اور اس لوگوں کا سخت رد عمل آیا تھا کہ وفاقی دارالحکومت میں اس طرح کی واردات ہو گئی ہے۔ اب جبکہ ملزم تو گرفتار ہو گیا ہے، لیکن ابتدائی جو وجہ بتائی جاتی ہے بقول IG صاحب کے، وہ کہتے ہیں ان سے رابطے کی کوشش کر رہا تھا بار بار مقتولہ سے، لیکن مقتولہ اسے رسپانس نہیں دے رہی تھی۔ بقول ان کے انہوں نے ایک مرتبہ سالگرہ پہ بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی، اس نے پھر بھی اس سے کوئی رسپانس نہیں دیا، جس پہ وہ غصے میں تھا اور اس نے منصوبہ بنا کے یہاں آیا تھا۔ اس نے یہاں کے ثنا یوسف کو قتل کر دیا۔ اب کہانی کا ابتدائی رخ تو یہی بتایا گیا ہے۔ اب بعد میں یہ پتہ چلے گا کہ مزید ان کے شفاعت ہوگے، ملزم کے جب یہاں ریمانڈ ہوگا یا یہاں کے وہ خود اس پہ بات کرے گا تو ہو سکتا ہے اس کی مزید پیش رفت سامنے آئے گی۔ اب تک جو ملزم کی پہلے CCTV فوٹیج سامنے آئی تھی، اب اس کے جو اپنے فوٹوز ہیں وہ بھی سامنے آگے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ بھی سوشل میڈیا پہ ہی کام کرتا ہے، اور سوشل میڈیا پہ ہی اس نے اپروچ کیا تھا اس کو ثنا یوسف کو۔ لیکن اب کہانی آگے بڑھے گی تو مزید انکشافات ہوں گے کہ کیا اس تعلق کی بنیاد کیا تھی، کیا ان کے درمیان کوئی دوستی تھی، کوئی تعلق تھا، یا پہلے بھی ملے ہیں، یا ان کے درمیان کیسا تھا۔ کیونکہ یہ بات ابھی یہ ماننے والی لگ نہیں رہی، اس پہ سوالات ہیں کہ ایک بندہ جو کہیں فیصل آباد میں بیٹھا ہے یا کہیں بھی کسی بھی شہر میں بیٹھا ہے، خواہ وہ اسلام آباد میں بیٹھا ہو، وہ صرف فون کی حد تک رابطہ کرتا ہے، اور اس کا رابطہ رسپانس نہ ملنے کی بنیاد پہ وہ قتل کر دیتا ہے۔ ایسا کوئی ذہن مانتا نہیں ہے کہ اتنی بات پہ کوئی کسی کو قتل کر سکتا ہے۔ اور دوسری بات، جو پولیس اپنی طرف سے اچھا کیا، انہیں گرفتار تو کر دیا ملزم کو، لیکن اپنی جگہ اب بھی سوالات موجود ہیں کہ اس جو قتل کرنے والا تھا، وہ قاتل یہاں سے قتل کرنے کے بعد اسی پستول کے ساتھ راولپنڈی گیا، اس کے بعد مختلف جگہ اس نے سفر کیا، فیصل آباد تک پہنچ گیا، لیکن ہم نے اسے کہیں ٹریس نہیں کر سکے۔ ہمارا جو سسٹم ہے، جگہ جگہ کہیں گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں، کوئی جگہ جگہ تلاشی ہوتی ہے، چیک پوسٹیں ہوتی ہیں، اور خاص کر جب بندہ یہاں سے قتل کر کے گیا ہو تو اس کے حوالے سے تو جگہ جگہ ناکہ بندی بھی ہوتی ہے، مختلف تلاشیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن کہیں بھی وہ پکڑا نہیں گیا۔ اور یہ جو پریس کانفرنس کر کے اس کے بعد کا یہ لیا جا رہا ہے، یہ تو مزہ زیادہ تب آتا کہ جب آپ اسلام آباد کے اندر ہی اس کو کہیں پکڑ لیتے ہیں، کیونکہ 5 بجے اس نے قتل کیا تو 5 بجے کے بعد اگر اسلام آباد کی ناکہ بندی کر لی جاتی تو وہ باہر نہیں جا سکتا تھا، لیکن 5 بجے کے بعد شام 7 کے بعد اب مغرب کی اذانیں ہوتی ہے، تقریباً 2 گھنٹے سے زائد کا وقت تھا، روشنی میں یہاں بھی اسے پکڑا جا سکتا تھا، لیکن چلیں آپ نے پکڑ لیا اب۔ لیکن یہ پہلا واقعہ ہے نہیں، یہ اس سے پہلے بھی سوشل میڈیا پہ خواتین کے قتل کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ اور حالیہ کچھ عرصے میں خوشاب میں ایک اقرا
اعظم نامی خاتون بھی اسی طرح قتل ہو گئی تھی، اور وہ یہ دوسرا واقعہ، اس کے بعد بھی کئی واقعات ہیں اس حوالے سے بھی حکومت پاکستان کو اور اس طرح قانون نافذ کرنے والے اداروں کو، جو آج تو آئی جی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم سوشل میڈیا پہ اس طرح کے سوشل ورک کو حوصلہ افزائی کرتے ہیں، تو اس طرح کے اگر کوئی ثقافتی یا اس طرح کو اچھا کوئی پروموشن کرتا ہے تو ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، تو ان کی حفاظت بھی کریں گے۔ لیکن سوشل میڈیا پہ تو جو سٹانس رہا ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کا، کوئی اچھا نہیں رہا، کیونکہ خاص کر جب فائر بال بھی لگ گئی، اس کے بعد بہت سارے اس پہ چیک اینڈ بیلنسز بھی آ گئے، تو کچھ مشکلات بھی آئی، اور جب مشکلات آئی اس کے بعد ان لوگوں کو، خاص کر جو سیاسی نہیں ہے، غیر سیاسی ہوتے ہیں، جو غیر سیاسی کام کرتے ہیں، سیاست کی حد تک تو سمجھ آتی ہے کہ آپ کو کسی کی تنقید اچھی نہیں لگتی، کوئی بہت چرب زبان ہوتا ہے کہ لوگ گالی گلوچ پہ آتے ہیں، ان کو تو بالکل بلاک کرنا بھی چاہیے، ان کو تو جتنا ان کے خلاف کارروائی ہو سکے کرنی چاہیے، لیکن سیاسی تنقید کی حد تک تو یہ بلاک بھی نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن جو لوگ خاص کر اس ٹک ٹاکر کی بات کرتے ہیں، ثنا یوسف کی، یہ جو چترال سے تعلق رکھتی تھی، وہ اسلام آباد میں G13 میں رہتے تھے، اس طرح کے جو کیسز ہوتے ہیں اس میں تو قانون نافذ کرنے والے اداروں کو خصوصی طور پہ اس طرح کے دیکھنا چاہیے، خاص کر جب وہ اندر ریکی کر کے یہاں تک پہنچا تھا، وہ کالز کر رہا تھا، تو اس طرح اب مقتولہ نے پتہ نہیں اس سے پہلے رپورٹ کیا نہیں کیا، کیا ہوگا، یہ اس کی والدہ نے ابھی اس میں ایف آئی آر میں نہیں بتایا۔ ایف آئی آر میں تو والدہ کی مدیت میں جو مقدمہ درج ہوا ہے اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ کوئی نامعلوم بندہ آیا تھا، اس نے آ کے اس کی بیٹی کو گولیاں مار دی، اور اس وقت وہ اور اس کی کوئی بیٹی اور تھی، کوئی نند تھی، وہ دو ہی تھی، اور اس کا خامد موقع پہ موجود نہیں تھا۔ جب اس کو گولیاں لگی تو اس نے پڑوس سے کسی کی گاڑی مانگی، اس کو گاڑی میں ڈالا، تو جب ثنا کو اسپتال لے کے پہنچے تو وہاں پتہ چلا کہ وہ تو جاں بحق نہیں ہوئی اور جاں بحق ہو گئی ہے۔ یہ اس کی ایف آئی آر ہے، اس کے بعد اب مزید تحقیقات آگے بڑھے گی اور اس حوالے سے مزید پتہ چلے گا، اور یہ اچھا ہوا ہے کہ سوشل میڈیا پہ لوگوں نے اس کا اچھا رسپانس دیا، اور لوگ اس کی مذمت کر رہے ہیں، اور خاص کر شہری اور بہت سارے وہ لوگ جو اس طرح کے کام میں نہیں بھی ہوتے، لیکن وہ اس بات پہ اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ جو خاص کر ثقافتی حوالے سے، کسی علاقے کی حوالے سے، کسی صحت کے حوالے سے کوئی لڑکی کام کر رہی تھی، وہ میڈیکل کی طالبہ تھی، میں نے کل بھی اس رپورٹ میں بتایا تھا کہ وہ میڈیکل کی فرسٹ ایئر کی طالبہ تھی، اپر چترال کے چونج علاقے سے تعلق رکھتی تھی، اس کے والد کا نام یوسف احسان تھا، وہ بھی کسی اپنے حقوق طلبہ، حقوق چترال تحریک کے فعال رکن بتائے گئے ہیں، لیکن اب وہ باتیں بات کی ہیں، اس میں اب تحقیقات ہوگی تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ کیسا تعلق تھا، اس نے کیوں مارا اور اس کی وجہ کیا تھی، اور کیا اس سے پہلے بھی کسی کے نوٹس میں تھا، فیملی کے نوٹس میں، یا اس کے مقتولہ کے کسی دوست کی نوٹس میں ایسا تھا کہ وہ کوئی اس سے رابطہ کر رہا ہے، کوئی اس کو اپروچ کر رہا ہے، یا اس کو کوئی دھمکیاں دے رہا ہے۔ اس حوالے سے جب ظاہر ہے اس کے ساتھ ٹک ٹاکرز کے ساتھ اور بھی اس کی سہیلیاں بھی کام کرتی ہیں جو اس میں نظر بھی آتی ہیں، اس کا جب ٹک ٹاک چلتا ہے اس میں نظر آ رہی ہے کہ اس کے ساتھ کام کرتی رہی ہے۔ ظاہر ہے اس ایسے موقع پہ جو ان کی خواہ وہ دوست ہو یا سہیلیاں ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، وہ آپس میں اس طرح کے معاملات شیئر کرتے ہیں، اور جب یہ تفتیش آگے بڑھے گی تو پتہ چلے گا کہ یہ اس لڑکے سے اس سے پہلے بھی کوئی تعلق تھا، یا اس نے کہیں اپروچ کیا تھا، یا سہیلیوں کے نوٹس میں ایسی کوئی بات تھی یا دھمکی ملی تھی۔ پولیس والے سے یقیناً کرے گی، تحقیقات کرے گی، اور امید کی جا رہی ہے کہ اس حوالے سے نہ صرف ملزم کو قرار واقعی سزا دلوائے گی، بلکہ آئندہ کے لیے بھی یہ ممکن بنائے گی کہ خاص کر وہ جو لڑکیاں لڑکے یا عام سے وہ لوگ جو غیر سیاسی، اور اس پلیٹ فارم سے، یہ پلیٹ فارم ایک کسی آپ اس کو یوٹیوب کو یا سوشل میڈیا کو جو مرضی کہے، لیکن یہ سوشل پلیٹ فارم کسی بڑی نعمت سے کم نہیں ہے، خاص کر جب آپ کے پاکستان میں اور پاکستان کے پوری ترقی پذیر ممالک میں نوکریاں نہیں ہے، لوگ مہنگائی ہے، طرح طرح کے چیلنجز ہے، تو یہ ایک ذریعہ تو بنا ہوا ہے
سوشل میڈیا کے، کہیں وہ بچے کماتے ہیں یا کوئی نوجوان بڑے کماتے ہیں اور اپنے گھر چلاتے ہیں. تو اس طرح کے جب آپ ایک روزگار کا ایک بڑا مناسب ایک ذریعہ ہے بنا ہوا ہے، تو اس کو تحفظ دینے کے لیے حکومت کو بھی اقدامات کرنے چاہیے. اور خاص کر یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کے بعد تو یہ خصوصی طور پہ اداروں کو الرٹ ہو جانا چاہیے کہ اس طرح کے جو سافٹ قسم کا امیج بلڈ کرنے والے لوگ ہیں ان کو تحفظ فراہم کیا جانا چاہیے. آگے کیا ہوتا ہے، کیا نتائج آتے ہیں، تحقیقات میں کیا کیا انکشافات ہوتے ہیں، اس کے بارے میں جو ہی اپڈیٹ آتی ہے آپ کو آگاہ کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.